یہ رجب المرجب چاند کا جو قمری مہینہ ہوتا ہے چاند کے لحاظ سے، اس کی آج یہ 26 کا دن ہے۔ ابھی جو رات آنے والی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو رات شروع ہو جائے گی۔ وہ 27 رجب کی رات ہے۔ کون سی رات ہوگی خان صاحب؟ 27 رجب۔ لوٹا کہیں وہ بات یاد بھی کیا کر، بالکل پاگل ہے۔ کون سی رات ہوگی؟ 27 رجب کی رات ہوگی۔ اور 27 رجب کی رات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی رات۔ کس کی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی۔ معراج سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معراج کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو معراج کروایا ہے۔ معراج الدین تمہارا رشتہ دار تو فوت ہو گیا بیچارہ، تھا نہیں تھا؟ معراج الدین ہاشم کے ساتھ پڑھتا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا، بچہ تھا، بہت اچھا بچہ تھا۔ تو معراج کا معنی ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا۔ معراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر جانا، زمین سے آسمانوں کی طرف جانا۔ 15ویں سپارے کی جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یاد ہے کہ نہیں؟ آگے کیا ہے؟ لنریہ من من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ جو آیت ہے اس میں واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اور واقعہ بیان کیا گیا ہے 27ویں سپارے میں، سورۃ النجم ہے، اس کے اندر باقی ماندہ واقعہ معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تقریباً مشہور صحابہ سے، بڑے بڑے صحابہ سے 27 حدیثیں ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی تمام نبیوں کو معراج زمین پر ہوا ہے، ہمارے نبی کو معراج عرش برین پر ہوا ہے۔ 27 رجب کی رات تھی، ذرا غور سے توجہ سنا، باتوں کو یاد رکھا کرو جانوروں، بالکل جہلی۔ 27 رجب کی رات تھی، جیسے ابھی آنے والی آج رات آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب گھر تھا، آپ کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی کی بہن تھی، اس کا نام تھا حضرت ام ہانی۔ ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ رات کے وقت کمرے کی چھت کو پھاڑ کر کے جبرائیل صلاۃ وسلام کو اللہ نے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو، پاؤں کو بوسے دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، جگایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے، جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے اس کے دروازے سے پھر باہر نکالا۔ آئے کدھر سے؟ چھت سے، لیکن نکالا کدھر سے؟ دروازے سے۔ اور باہر میں براق باندھی ہوئی تھی۔ براق کہتے ہیں گھوڑے کی طرح کی ایک سواری تھی جو جنت سے لائی گئی تھی، اس کو براق کہتے ہیں، وہ باہر باندھی ہوئی تھی۔ اب بھی آج تک وہاں اگر آپ کو اللہ لے جائے حج پر، عمرے پر، تو وہ جو برآمدیں ہیں ان برآمدوں میں وہ نشان موجود ہے، وہاں لوہے کی ایسے کنڈی کی طرح لگائی ہوئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہ کنڈی تھی، مکان تھا جس کے دروازے کو کھول کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا۔ اور ایک پلر ہے زمین سے، اس کا رنگ باقی پلروں سے الگ ہے، وہ نشانی ہے کہ اس جگہ پر اس براق سواری کو باندھا گیا تھا۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، جبرائیل صلاۃ والسلام نے لے آئے کعبۃ اللہ میں۔ اس کا وہ حصہ جو چھت والا نہیں ہے لیکن ہے کعبے کا حصہ، اسے کہتے ہیں حتیم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ جدھر کعبے کا پرنالہ ہے، چھت کا پانی آتا ہے بارش کا، ادھر اس سائڈ پہ اس جگہ دیوار دی ہوئی ہے لیکن چھت اس کے اوپر نہیں ہے، دیوار بھی اتنی ہے، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے اندر لے آئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا۔ جبرائیل علیہ السلام ڈاکٹر بنے، آپ کے دل کا آپریشن کیا، سمجھے؟ آپ کے علم نشرح لک صدرک کا، آپ کے سینے مبارک کو چیرا، اور چیر کر کے جنت سے تشت لایا گیا تھا۔ تشت سمجھتے ہو؟ تھال، پرات، جنت سے لائی گئی تھی۔ اس میں دل مبارک کو رکھا،
آب زمزم کا پانی جس کا چشمہ وہیں کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی ہے، اس سے اس دل کو دھویا اور اس کے اندر سے وہ چیزیں نکالیں جو اوپر والے جہانوں میں لے جانے سے رکاوٹ بنتی تھی، اور وہ چیزیں دل کے اندر ڈالیں جس میں اوپر والے جہان کی برداشت ہو سکے۔ پھر اس دل کو دوبارہ اندر رکھا، ایسے اوپر بند کیا تو بس اسی وقت تھی۔ ابھی تک کوئی ایسا ہسپتال، ڈاکٹر، سائنس نے ترقی نہیں کی کہ یوں ابھی دل چیرا بھی جائے، دل کو نکالا بھی جائے، بندہ زندہ بھی رہے، دوبارہ دل کو رکھا بھی جائے اور اس پر ایسے ہاتھ پھیرا جائے اور بالکل کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ سائنس بڑی ترقی کر گئی، یہ مولویوں کے برابر سائنس نہیں پہنچ سکتی، قرآن اس سے آگے ہے بہت۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر بٹھایا، اس براق پر بٹھایا اور وہاں سے سفر کر کے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ سے آگے مقام لد، اس سے آگے جہاں آج فلسطینی مسلمان اسرائیل سے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، بیت المقدس جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، وہاں لے گئے، وہاں براق کو باندھا، وہ پتھر آج بھی موجود ہے، اس کے ساتھ براق کو باندھا، گھوڑے کو باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد تھا، ایک میں پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو لیا۔ دودھ والا پیالہ علم کی تعبیر ہوتی ہے۔ خواب میں کوئی بندہ دودھ دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اللہ پاک اس کو علم زیادہ دیں گے، اور اگر دیکھے کہ مجھے سفیان سے دودھ پلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ علم کا ذریعہ وہ بنے گا۔ کسی کے بارے میں دیکھے کہ فلاں بندہ مجھے دودھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ ذریعہ بنے گا اس کے علم کا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے، گھوڑا وہاں رہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام اوپر، اس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، یہ پوڑی نہیں جو لگاتے ہو دیوار کے ساتھ، سیڑھی یہ تو لکڑی کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، اور وہ ایسی روحانی پوڑی تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے، اس کا دروازہ کھلوایا، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمانوں سے پار گئے، مقام سدرۃ المنتہا آیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کھڑ گئے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری پرواز ختم، آگے میں جل جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے، اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ سورۃ النجم کے اندر ہے۔ یہ معراج کو بیان کیا، جیسے یہ 2 رسیاں ہیں نا، ایسے 2 رسیاں ایسے قریب ہو جاتی ہیں، درمیان میں کوئی وقفہ، اس کو کہتے ہیں قاب قوسین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کمان یوں ہوتی ہے، قاب کہتے ہیں کمان کو، یہ کمان یوں ہوتی ہے، یوں گولائی میں، یوں ادھر خالی ہوتا ہے یہ جگہ، اب ادھر رسی باندھ دیتے ہیں، یہاں ادھر رسی، اب 2 کمانے ہیں، قوسین ہے نا، وہاں 2 کمانے، قاب قوسین 2 کمانے ہیں، ان کو یوں ملاؤ، اب اس کی رسی دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی۔ تو اس کو کہا گیا ثم دنا، اور قریب ہوا، پھر قریب ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ آپس میں اتنا قریب کہ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں تھی۔ ان لی مع اللہ ساعتاً، حضور فرماتے ہیں میری اللہ کے ساتھ ایک لحظے میں ایسی قربت ہوتی ہے، لیس یسع فیہ ملک مقرب، کہ جس میں فرشتے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، ایسی اللہ کے ساتھ میری براہ راست 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے۔ سمجھے؟ ایسے کہنا بند کمرے میں فلان 2 بندوں نے آپس میں ملاقات کی، تیسرا کسی کو پتا، اسے کہتے ہیں 1 to 1 ملاقات۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ مقام رف، یہ آخری بلندی کا مقام تھا اللہ کے عرش کے نیچے، مقام رف کہتے ہیں اس مقام کو جہاں ہماری تمہاری تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، اس کی شادی کس سے ہوگی، اگلے سال دال کتنی کھائے گا، گوشت کتنی کھائے گا، کہاں کہاں کا پانی پیے گا، کہاں سفر کرے گا، کتنے دن اس کو بخار ہوگا، کتنے دن یہ فلاں کرے گا، وہ ساری تقدیر جو ہماری لکھی جاتی ہے نا، وہ جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے اس کو مقام رف کہتے ہیں۔ وہاں جو تقدیر کا قلم چل رہا ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، ادھر توجہ کرو، اللہ نے قسم کھائی ہے اس قلم کی، نون والقلم، سمجھے، والقلم یہ وہ قسمیہ جارہ ہے، اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے جو قلم میری آپ کی تقدیر، قلم ذریعہ علم ہے، قلم کیا ہے؟ ہاں، موبائل کا ذریعہ علم نہیں ہے، کون ذریعہ علم ہے بیٹا؟ قلم، لکھنا،
آج کل ہم مولویوں نے بھی سکولوں میں سب نے لکھنا چھوڑ دیا ایسے ٹاپ میں، وہ کرتے ہیں نا ٹائپنگ کرتے یوں لکھتے ہیں، یہ مصیبت ہے، غلط ہے۔ اصل قلم، پہلے زمانے میں تختیاں لکھواتے استاد، کاپیاں لکھواتے، مزہ آ جاتا، بچوں کے خط بھی خوش خط بنتے تھے۔ آج کل کچھ نہیں، بس وہ کمپیوٹر جو لکھتے تھے وہ لکھتے، موبائل پر بھی ایسے لکھتے ہیں۔ بہرحال وہ جو قلم تقدیر وہاں چل رہا تھا، کاغذ پہ لکھ رہا تھا، لوہے قلم پہ لکھ رہا تھا، لوہے محفوظ پہ قلم لکھ رہا تھا، اس قلم کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سنی، اس قلم کی آواز میں نے سنی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی بھی سیر کروائی، جہنم بھی دکھائی۔ جہنم، جنت کے اندر دیکھا اتنی نعمتیں، ایسی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، فلاں کی نہریں، فلاں کی نہریں، سمجھے، اور مکانات، حورے سب دیکھے میری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ایک مکان دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرا دل چاہا کہ میں اس مکان میں چلا جاؤں، لیکن میں نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا تیرے صحابی، تیرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جنت میں دیکھا اس کا ہے۔ پھر میں نے کہا اس میں اس کا مکان ہے تو اس میں اس کی حوریں بھی ہوں گی جو اس کی بیوی بننے والی ہیں۔ تو مجھے عمر تیری غیرت کا لحاظ آ گیا، وہ اس مکان میں پھر گیا نہیں۔ میں نے کہا عمر غیرت کرے گا، عمر بڑا غیرت والا تھا۔ عمر کیا تھا، کیسا تھا؟ عبداللہ کی ہو جائے گی شادی، ایک دن ہو جائے گی، پھر عبداللہ کی ہوگی بیوی، پھر وہ کرے گی میک اپ، پھر وہ چلائے گی 11 بائک، تمہیں تو پتہ نہیں چلتا، ابھی عبداللہ کو پتہ چلتا ہے۔ وہ آگے ہوگی، عبداللہ ایک ہاتھ میں بیگ ہوگا، ایک ہاتھ میں 1.5 سال کا بچہ ہوگا، عبداللہ پیچھے ہوگا، بیوی آگے ہوگی۔ تو بیوی جا کے دکاندار سے کہے گی یہ کپڑا دو، یہ چیز دکھاؤ، یہ دکھاؤ، عبداللہ پیچھے کھڑا ہوگا یوں کر، یہ کیا کہیں گے؟ یہ پنجابی نا اپنی بیگم کو وہ کیا کروا رہا ہے، خرید و فروخت کیا کہتے ہیں اس کو، شاپنگ کروا رہا ہے۔ آج عبداللہ کہے گا میں اپنی بیگم کو لے گیا تھا شاپنگ کروانے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ شاپنگ کرواتی جاتے دکانداروں سے کچھ اور بھی کروا کے آتے ہیں۔ تمہیں سے سمجھا رہا ہوں کل کو ایسا نہ کرنا۔ بیوی ہمیشہ کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے گا تو بیوی آگے بیٹھے گی، تو آگے بیٹھے گا۔ بلا بتا نا، موٹر سائیکل پر جب بیٹھو گے تو بیوی آگے بیٹھے گی پیچھے بیٹھے گی؟ پیچھے بیٹھے گی، تو اس کو کہنا بندے کی بچی ادھر پیچھے میرے چل، آگے نہیں چلنا۔ یہ پنجابی میں رواج آ گیا، بیوی آگے، وہ بیچارہ بچہ اٹھائے بیگ اٹھائے ہوئے پیچھے پیچھے۔ تو بہرحال حضرت عمر غیرت والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس مکان میں نہیں گیا، ورنہ میرا دل چاہا کہ میں مکان کو دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے محسوس کیا کہ میرے آگے جنت میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل جہاں جنت میں ہم سے پہلے کون آ گیا؟ فرمایا کوئی نہیں آیا، لیکن یہ تہجد کا وقت ہے، تیرا غلام بلال اٹھا ہوا ہے مکے میں، وہ تہجد کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے، جس کے پاؤں کی آواز کو جنت میں سن رہا ہے۔ رنگ کا کالا ہے، زبان چچری ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا عاشق ہے، چلتا زمین پر ہے، آواز کہاں سنی جا رہی ہے؟ جنت میں۔ اللہ کے بندے بلندی اس سے ملتی ہے، یوں بال بنوانے سے اس سے نہیں بڑھتی، میرے بال ایسے ہوں گے تو پھر عزت ہوگی، ہیں 11 بائی نخرے کرنے سے نہیں بنتی، اچھے موبائل سے فلاں سے نہیں عزت بنتی، کس سے بنتی ہے؟ نیک اعمال سے بنتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے عشق سے بنتی ہے، اچھی پڑھائی سے بنتی ہے، اچھے قرآن پڑھنے سے بنتی ہے۔ حضرت بلال رنگ کا کالا، حبشی، صرف دانت سفید ہے بس، باقی پورا وجود کالا کالا کالا، ہونٹ موٹے موٹے، زبان چچری، صحیح معنی اشہد نہیں، اشہد واللہ الہ، یوں بڑھان دیتے تھے نا تو شین نہیں نکلتی تھی، اشہد بولتے تھے۔ اور بھی اس طریقے سے غلام بن غلام بیچارے، بکتے بکاتے بکریوں کی طرح، کوئی خاندان نہیں، کوئی محل نہیں، کوئی کار نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بنگلہ نہیں، لیکن اللہ کا نبی پوچھ رہا ہے جبرائیل علیہ السلام سے ہم سے پہلے جنت میں کون ہے؟ فرمایا تیرا غلام ہے، کون؟ حضرت بلال، اس کے پاؤں کی آواز ہے، چل تو وہ مکے میں رہا ہے لیکن اس کی آواز تجھے جنت میں سنائی جا رہی ہے۔ حضور جہنم میں لے گئے، حضور کو دکھایا، جہنم دکھائی، ایک بندے کو یوں باچھیں یوں پکڑ کے چیرتے ہیں جہاں تک، پھر جڑ جاتی ہیں، پھر چیرتے ہیں جہاں تک، پھر کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو لوگوں کی شکایتیں لگاتا ہے،
چغلیاں لگاتا ہے. اب بتاؤ تم لگاتے نہیں لگاتے؟ کتنی سخت سزا ہے کہ فرشتے یوں چیرتے ہیں، یہاں تک چیرتے ہیں، پھر جڑ جاتی ہے، پھر چیر دیتے ہیں، پھر جڑتی ہے، پھر چیرتے ہیں. کس کی؟ چغل خور. کس کی؟ چغل خور کی، گالیاں دینے والے کی، چغلیاں کھانے والے کی. اور حضور نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے زمین پر، فرشتہ اتنا بڑا پتھر اٹھا کے ایسے سر پہ مارتا ہے، سر پہ لگتا ہے، سر بالکل چومر نکل جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے، پھر مارتا ہے. فرمایا قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہوتا رہے گا. یہ کون ہے؟ یہ سود کھانے والا، حرام کھانے والا، رشوت کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، روزی کمانے میں دھوکہ کرنے والا، یہ حرام خور ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایسے بعض کو دیکھا آگ کے اندر ننگے جل رہے ہیں. کسی کو دیکھا کہ وہ آگے جا رہا ہے، اس کی زبان اتنا لمبی نیچے لٹکی ہوئی ہے، پاؤں کے نیچے آ رہی ہے. میں یہ کون ہے؟ یہ جھوٹ بولنے والا ہے. وہ بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ یہ حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کر کے بتایا. پہلے آسمان پر نبیوں سے ملاقات، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے، ہر نبی آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام، مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. ہر نبی آسمان پر نبی سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جا کے میرے سلام دینا اور ان کو کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جنت میں کچھ نہیں ہے، صرف چٹیل میدان ہے. ہر بندہ دنیا میں جو نیکی کرے گا وہاں جنت میں اس کے لیے باغات لگیں گے، نہریں بنیں گی، محلات بنیں گے. جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ تمہارے اپنے کیے ہوئے نیک عمل ہوں گے. جتنا جنت اچھی چاہتے ہو یہاں نیک عمل کرو، وہاں تمہارے لیے کیا ہو رہی ہے؟ جنت تیار ہو رہی ہے. اور جہنم بھی فرمایا چٹیل میدان ہے، اس کے اندر جتنے تم گناہ کرتے جاؤ گے وہاں تمہارے لیے عذاب بنتا جائے گا. ادھر تم دنیا میں گناہ کرتے جاؤ گے، ادھر کیا ہوتا جائے گا؟ عذاب بنتا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین سے گئے، پوری زمین کا نظام جہاں تھا وہاں رک گیا، بریک لگ گئی پورے نظام کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، رات کو، دن کو، پانی کو، جہاں بھی تھا بالکل بریک لگ گئی. وہ جو کنڈا ہل رہا تھا وہ بھی یوں ہلتا نا ادھر، یہ جیسے ادھر گیا ہوا تھا یہاں رہ گیا، ادھر گیا یہاں رہ گیا. جب حضور واپس ہے پھر ہلنا شروع ہوا، ایک دفعہ سب بریک لگ گئی. پانی جو بہنے والا تھا وہ وہاں رک گیا. جب دوبارہ بریک، جیسے ہمارے جسم میں اگر روح نکل جائے تو سب کچھ بند، دوبارہ روح ڈال دو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہلنے لگ جائے گا. تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی روح تھے، روح موجود تھی، کائنات کا نظام چل رہا تھا. روح نکلی، کائنات کا نظام رک گیا، دوبارہ روح آئی، کائنات کا نظام دوبارہ چل پڑا. آگے بات سمجھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، وہیں کہاں؟ بیت المقدس، جہاں گھوڑا باندھ کے گئے تھے، براق باندھ کے گئے تھے. اب حضور تشریف لائے وہاں واپسی پر، تو تمام نبی جتنے حضور سے پہلے گزرے سارے وہاں پہلے موجود تھے. روحانی لحاظ سے اللہ کی قدرت، سارے نبی پہلے وہاں کیا تھے؟ موجود تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی 2 رکعت، امام الانبیاء بن گئے. سارے نبی مقتدی ہیں، آپ کے نبی کیا ہیں؟ امام ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے، امام القبلتین بن گئے. قبلہ اول بیت المقدس میں بھی نماز پڑھا رہے ہیں اور بیت اللہ میں تو پہلے پڑھاتے تھے. تو اب دونوں قبلوں کیا بن گئے ہیں؟ امام القبلتین بھی بن گئے ہیں اور امام الانبیاء بھی بن گئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہے. قرآن کیا کہہ رہے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات، اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. کہاں سے؟ من المسجد الحرام. مسجد حرام کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، بیت اللہ وہ مکے میں ہے. یہاں سے کہاں تک لے گئی؟ الی المسجد الاقصیٰ. مسجد اقصیٰ کہتے ہیں بیت المقدس کو، جہاں آج فلسطینی جہاد کر رہے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں. قبلہ اول جسے کہتے ہیں بیت المقدس، اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، وہاں تک لے گئی. لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں. ویسے اگر بندہ جہاز پر بھی جائے 2 4 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، جہاز پر بھی جائے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن اس براق پر گئے لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں. آنا بھی ہو گیا، جانا بھی ہو گیا، سارے آسمان بھی
जन्नत जहन्नम भी, सारा अल्लाह से मुलाकात भी। ये जो आप तशहुद पढ़ते हो ना, अत्ताहियातु लिल्लाह है, ये तशहुद जो पढ़ते हो, अत्ताहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये यहाँ तक जो है, ये जो मैं 3 लफ्ज़ पढ़े हैं, यहाँ तक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से, अत्ताहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ये नबी पाक, जैसे मैं जाऊँ किसी के पास तो तोहफा लेके जाऊँ, हलवा लेके जाऊँ, मिठाई लेके जाऊँ, तो हुजूर सल्लम ने अपना गिफ्ट जो पेश किया अल्लाह ताला से, वो ये किया कि मेरी ज़ुबान वाली बातें, मेरी जिस्म वाली बातें और मेरी माल वाली बातें, वो सारी अल्लाह तेरे लिए हैं। ये गिफ्ट था। इसका माना यही, ये 3 लफ्ज़ है ना, अत्ताहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये मेरी ज़ुबान वाली बातें, मेरी जिस्म वाली बातें और मेरी माल वाली बातें, या अल्लाह सब किसके लिए हैं? तेरे लिए हैं। फिर अल्लाह ने हुजूर सल्लम को आगे से फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फिर अल्लाह ने फरमाया कि तुझ पर सलामती हो, तुझ पर बरकतें हों, आए अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमतें हों तुझ पर। हुजूर ने फिर अगला जुमला फिर फरमाया कि मुझ पर तो हो रहा है, लेकिन अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम नबियों पर भी अल्लाह तेरी सलामती हो, और अल्लाह तेरे जो नेक बंदे हमारी गुलामी करते हैं उन पर भी तेरी सलामती। तो मेरे आका वहां भी उम्मत को भूले नहीं है। अंदाजा लगाओ, हम रोटी खाते हुए नबी की सुन्नत को भूल जाते हैं, वुजू करते हुए नबी की सुन्नत को भूल जाते हैं, सोते हुए नबी की सुन्नत को भूल जाते हैं, लेकिन मेरा नबी अर्श पर जा करके भी आपको भूला नहीं है। वहाँ भी उम्मत को याद कर रहा है, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। जब ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की मुकालमा हो गया, बात हो गई, अब अगली बात जिब्रील सलाम ने कही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जिब्रील सलाम ने कहा। अब ये तशहुद पूरा हो जाता है। ये नमाज में फर्ज है, ये नमाज में ज़रूरी है, ऐसे है कि नहीं? ये तशहुद क्या है? ये अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला का आपस में मुकालमा है मेराज के मौके। बात समझ आ गई कि नहीं? तो हुजूर सल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए, अंबिया को नमाज पढ़ाई, फिर वापस मक्का में तशरीफ़ लाए, उसके बाद सुबह की नमाज हुई, फिर सुबह की नमाज पढ़ाई हुजूर सल्लम ने, फिर सहाबा को अपना पूरा वाक़या बताया कि ऐसे मुझे रात अल्लाह ने मेराज पर बुलाया था, पूरा वाक़या सुनाया। जब वाक़या सुनाया तो जो मुनकरीन थे, काफिरीन थे, दुश्मन थे दीन के, जैसे आजकल उलमा के दुश्मन हैं, मदरसों के दुश्मन हैं, मसाजिद के मुखालिफ और दुश्मन हैं, अबू जहल एंड पार्टी, जैसे आजकल PTI, पलीद तरीन आदमी, तो इस तरीके से वहाँ जो थी उस वक़्त अबू जहल एंड पार्टी, उनका अच्छा इतना बड़ा झूठ अलियाज़ु बिल्लाह। एक बंदा कहता है कि मैं रातों रात वहाँ भी गया, फिर वहाँ भी गया, 7 आसमानों से ऊपर, फिर ये मानने की बात है भला? ये भी कोई हो सकता है? बड़ा शोर मचाया उन्होंने। अबू जहल ने कहा अब बात समझ आ गई, आज बस मौका है। पहुंचा सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पर। अबू बकर, पता है तुझे भला ये हो सकता है? जहां जहाज कई घंटे लगाता है, वहां एक आदमी कहता है मैं रात को चला गया, फिर वापस भी आ गया, फिर कहता है 7 आसमानों से ऊपर भी गया, जन्नत जहन्नम भी देख के वापस। भला ये एक लहजे में हो सकता है? तू बता, ये बात भी सच्ची है? हर बात तू उसके पीछे मानता चला जा रहा है, अब ये भी मानेगा? अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी ने कहा। उन्होंने कहा हाँ। कहते फिर सदकता, उन्होंने सच कहा। तो इसी से अबू बकर क्या बन गया? सिद्दीक बन गया। सिर्फ सिद्दीक नहीं, सिद्दीक अकबर बन गया, सबसे बड़ा सच्चा, सबसे बड़ा सच्चा सिद्दीक बन गया। तुम भी तस्दीक करोगे नबी की कि नहीं? और दीन की बातों की तस्दीक करोगे कि नहीं? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक। आने वाली रात कौन सी रात है? मेराज की रात है। आने वाली रात कौन सी रात है? मेराज की रात है। तो मेराज की रात हो या अच्छी रात जो भी हो, उसमें क्या करते हैं? इबादत करते हैं। जो अच्छी रात होती है, अजमत वाली रात होती है, शान वाली रात होती है, उसमें क्या करते हैं? इबादत करते हैं। तुम रात को क्या करोगे? बस तुम्हारे जिम्मे ये है कि तुम कम अज कम इस आने वाली रात में हर बच्चा
اپنے نبی کے لیے ایک 100 مرتبہ درود پڑھے. کیا کرے؟ کم از کم اتنا کرنا ہے کہ ایک 100 مرتبہ ہر بچے نے کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی پڑھ لو بیچارے. محمد صلی اللہ، پہلے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد آگے نا اس کے اندر، اب آگے شروع ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسی کو 100 مرتبہ پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب